बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। बहुत अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के नौजवान नाउमीद होके, मायूस होके इस मुल्क से भाग रहे हैं, और भाग के जब वो गैर कानूनी तरीके से किसी मुल्क की समुद्री हदूद में दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो बहुत से नौजवान जो हैं वो हादसात का शिकार होकर अपनी ज़िंदगियों से भी हाथ धो बैठते हैं। ये एक सवाल बहुत से लोग आजकल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के नौजवान जायज़ और नाजायज़ तरीक़ों से इस मुल्क से क्यों भाग रहे हैं? क्या सियासी अदम इस्तेहकाम ने उनकी मायूसी में इजाफ़ा कर दिया है? और आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि बहुत जल्द पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। तो पाकिस्तान के हालात कैसे बेहतर होंगे? क्या सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है? और क्या इंतखाबात के बगैर सियासी इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा? क्या इस साल पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएगा? बहुत से सवालात हैं जिस पे हम बात करेंगे, और हमारे साथ आज मौजूद हैं गुफ्तगू के लिए फैसल वाडा साहब, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, और सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब वज़ीर ममलकत हैं बराए पेट्रोलियम, और मौलाना हिदायतुर रहमान साहब जो कि सरबराह हैं हक दो बलूचिस्तान तहरीक के, और एक लंबी कैद काटने के बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रहा हुए हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना हिदायतुर रहमान साहब, आज आप हमारे साथ हैं। पहले तो आप ये बताएं कि आप का ताल्लुक़ ग्वादर से है, बलूचिस्तान से है, तो ये जो एक इम्प्रेशन क्रिएट हुआ है कि पाकिस्तान के नौजवान बड़े नाउमीद हैं, बड़े मायूस हैं, क्या ये इम्प्रेशन दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हामिद साहब, आपने मैं ग्वादर का एक माहीगीर का बैठा हूँ, आज आपने मुझे यहाँ दावत दी है, और मैं सिर्फ फ़कत इसलिए आया हूँ शुक्रिया अदा करने अपने उन भाइयों का, उन साथियों का, उन्होंने मुश्किल वक्त में ग्वादर के माहीगीरों का, ग्वादर की माँओं बहनों का साथ दिया। आपने भरपूर हमारे लिए आवाज़ उठाई। आपका भी मैं माहीगीरों की तरफ से, एहलियान बलूचिस्तान ग्वादर की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि नौजवान बड़ी तादाद में मायूस हैं मौजूदा निज़ाम से, कि एक अशराफिया का निज़ाम है, यहाँ चंद टोले के लिए कानून साजी की जाती है, उनके मरात में इजाफ़ा किया जाता है, नौजवान मायूसी की तरफ जा रहे हैं। खुसूसन बलूचिस्तान का अगर नौजवान की बात करें, वो तो बहुत ज़्यादा मायूस हैं, इसलिए मायूसी में वो इसी रद्दअमल में कहीं इधर उधर चले जाते हैं। तो वजह वही निज़ाम की नाकामी है, सियासी जमातों की नाकामी है। वो मुख्तलिफ वादे और दावे करके आ जाते हैं, फिर अपने मरात में इजाफ़ा करते हैं, नौजवानों को मायूस करते हैं। अच्छा, मुसद्दिक मलिक साहब, आप पिछले दिनों वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ आज़रबाईजान गए, उससे पहले भी आपने बहुत अहम कुछ मुआहदे भी किए हैं, और आपकी गुफ्तगू से उसमें बड़ी उम्मीद नज़र आती है। तो एक तरफ आप उम्मीद की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ नाउमीदी नज़र आ रही है। आपको क्या लग रहा है कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पाकिस्तान किधर जा रहा होगा? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि किसी भी मुआशरे में अगर मईशत ख़राब हो जाए तो ठीक की जा सकती है। अगर सकाफ़त में कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप इंटरफेयर कर सकते हैं, मगर अगर किसी मुआशरे में उम्मीद ख़त्म हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे? तो मैं हर एक से ये कहता हूँ, कल भी मैंने ये कहा है कि नाउमीदी हमारी चॉइस नहीं हो सकती अब। यानी अगर मैं मान लूँ ये बात, मैं रोज़ टीवी पे आता हूँ और अक्सर सामना करना पड़ता है इसी सवाल का, नाउमीदी, डिस्पेयर, डिस्पोंडेंस। और मैं कहता हूँ कि क्या, किस वजह, आपको किस चीज़ की नाउमीदी है? यानी पाकिस्तान क्यों दुनिया के तमाम ममालिक, 180-200 ममालिक जो हैं, उनसे क्यों इतना मुख्तलिफ है कि हर जगह पे एक ही बाज़गश्त है और वो नाउमीदी की है? अब हमारे यहाँ आज हमने एक प्रोग्राम अनाउंस किया है जिसमें दिखाया गया है बड़ी वाज़े शक्ल में, प्रोजेक्ट्स की शक्ल में ये बताया गया है कि आने वाले वक्त का मतलब ये नहीं कि 5 साल में, अगले कुछ सालों में कैसे 100 अरब डॉलर की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होगी। हम $1 बिलियन के लिए ये 6 महीने से गुफ्तगू कर रहे हैं। IMF आज वाज़े शक्ल में प्राइम मिनिस्टर ने एक प्रोग्राम अनाउंस किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि मिनरल्स के अंदर ये इन्वेस्टमेंट होगी, ये टारगेट ममालिक हैं, इन टारगेट ममालिक से बात हो चुकी है, उसको इम्प्लीमेंट करने का ये तरीक़ाकार है, ये टीम है, उसके 3 टियर हैं। इस तरीक़ाकार से ये वाली कमेटी मिलेगी हर हफ्ते, ये वाली मिलेगी हर महीने, ये वाली मिलेगी हर क्वार्टर। आप अभी भी पुरुमीद हैं? देखिए,
مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پاکستان میں کیا ایسی خاص چیز ہے کہ ماں سوا نا امیدی کہ ہم کوئی بات نہیں کرتے. میں تو اس سے سوال میں تو بالکل پر امید ہوں جی. اگر کوئی بھی شخص سیاست نوجوان جو ہیں نوجوان وہ ٹریول ایجنٹس کو 22 لاکھ 23 لاکھ روپیہ دے کے پاکستان سے بھاگتے ہیں, خود پیسے دے کے بھاگتے ہیں, یعنی کہ پیسے دے کے بھاگتے ہیں اور موت کا شکار ہو جاتے ہیں. دیکھیں میر صاحب, پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی پہلے تو میں بہت تعزیت کرتا ہوں, میں بڑی افسوسناک وہ خبر ہے جس میں اتنے لوگوں کی جان ضائع ہو گئی, مگر اس میں جہاں اور بہت سے سبق ہیں جس میں سے ایک یہ ہے جو نقطہ آپ اٹھا رہے ہیں, ایک سبق یہ بھی ہے کہ اللیگل ایکٹیویٹی یا ہیومن سمگلنگ تو کوئی مناسب طریقہ کار نہیں ہے. ہیومن سمگلنگ کو جسٹیفائی اس طرح تو نہیں کیا جا سکتا کہ بالکل ٹھیک, کسی بھی ایک نقطے کی بنیاد پہ آپ اللیگل چیزیں ہیں اگر آپ کرتے ہیں, اپنی جان, اپنا مال, اپنے ماں باپ کی آنکھوں کے آنسو کا کچھ خیال کریں کہ ایسی اللیگل ایکٹیویٹیز جس میں آپ کا نقصان ہو سکتا ہے جان و مال کا, وہ نہ کریں. مگر امید کے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پہ فرض ہے یہ, ٹھیک ہے, کہ ہم مثلا روز آتے ہیں, میں نے کل بھی ایگزامپلز دی ہیں کہ پاکستان میں یہ ایک سیلانی ٹرسٹ ہے, آغا خان کا ٹرسٹ ہے, ہمارے باہر کے رہنے والے لوگ پاکستان میں بہت سے پروگرام چلاتے ہیں, حکومت کا بسپ کا پروگرام ہے, لیڈی ہیلتھ کے ورکر پروگرام ہے, 12,000-14,000 میگا واٹ بجلی بھی لگی ہے اس ملک میں, 1.2 بلین کیوبک فٹ کے, جی شوکت خانم ہسپتال ہے, بہت اچھا اس کی ایگزامپل ہے. یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے, تو کاہے کی اتنی نا امیدی؟ ہم مشکل وقت سے گزر رہے ہیں, اس میں کوئی بات نہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم مشکل وقت سے گزر رہے ہیں, مگر نا امیدی کاہے؟ بالکل ٹھیک ہے. فیصل واڈا صاحب, آپ کو امید ہے کہ اس سال پاکستان میں الیکشن ہو جائیں گے؟ جی بالکل میر صاحب, الیکشنز اس سال ہو جائیں گے. اور آپ الیکشن میں حصہ لیں گے؟ ہاں انشاءاللہ لوں گا جی. اور ابھی تک پارٹی کا فیصلہ نہیں کیا, آپ کون سی پارٹی میں ہوں گے؟ پارٹی تو دیکھیں میر صاحب, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی پارٹی رہی نہیں ہے جس کے پاس آپ جا سکیں. استحکام پاکستان پارٹی آ گئی, وہ استحکام آ جائے گا تو وہ اس کو بھی دیکھ لیں گے. لیکن دیکھیں میر صاحب, پرابلم یہ ہے کہ میں باہر تھا تو میں دیکھ رہا تھا آپ لوگوں کے سب کے شوز, تو پاکستان کا جو فریم ٹیڑھا ہوا ہے اس کو سیدھا کرنے جو لیڈرز میں دیکھ رہا ہوں ان کے اپنے فریم ٹیڑھے ہیں. کوئی بیٹھ نہیں پا رہا, کوئی کھڑا ہوتے ہوئے ہاتھ پکڑ رہا ہے, کوئی آنکھ سے آئی فون نہیں کھول سکتا, کوئی چل نہیں سکتا. مطلب شیلف لائف ایکسپائری ہوئے بھی کئی سال ہو گئے. کیا ہماری اتنی بدقسمتی سمیت میرے کہ اس ملک میں یہی 4-6-8 شکلیں جو ہیں جن کی عمریں 95, 90, 80, حرکات بھی ان کی 95 سال کا تو کوئی بھی نہیں ہے سر, لیکن ایکسپائری کے حساب سے تو 200 سال کے ہو گئے. اب یہ ایسی بات ہے کہ اگر میں نے میٹرک کی, جب میں میٹرک میں تھا تو میں ریس جیتا تھا, تو کیا میں 20 سال بعد 25 سال بعد وہی ریس جیت سکتا ہوں؟ نہیں جیت سکتا. لیکن ایک فارمر پرائم منسٹر ایسا بھی ہے کہ فزیکلی فٹ ہے, آپ اس کے ساتھ ریس لگا کے دیکھیں وہ آپ کو پیچھے چھوڑ دے گا, میلوں پیچھے چھوڑ دے گا. سر ابھی تو خود بہت میلوں پیچھے ہو گئے. اچھا, تو وہ اب تو وہ ریس کے حصے میں آ بھی نہیں سکتا. اچھا, آج ان کا وارنٹ گرفتاری جاری ہو گیا, ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گیا. تو یہ جو گرفتاریوں کا سلسلہ ہے اس سے نوجوانوں کی امید بڑھے گی یا کم ہوگی, اور یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا؟ دیکھیں میر صاحب, نا امیدی تو کفر ہے, ٹھیک ہے جی, امید پہ زندہ ہیں سب, اور لیکن امید جن سے لگائے بیٹھے ہیں وہ خود امید سے ہیں, ان کی امید کی عمر بھی امید پر ہی چل رہی ہے. ٹھیک ہے, تو میں کوئی بڑی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ ایک ریکگنائزڈ اینکر ہیں, آنیسٹ اینکر ہیں, کہ سر مجھے ایک بات بتائیں کہ جو میرے والد صاحب نے اگر 40 سال پہلے کوئی کام کیا تھا تو کیا 40 سال بعد وہ کام کر سکتے ہیں؟ آج کی 2023 کی گاڑی میرے والد صاحب نہیں چلا سکتے, کمپیوٹرائزڈ ہے. تو اگر وہ اس وقت اچھی گاڑی چلاتے تو کمپیوٹرائز گاڑی کیسے چلائیں گے؟ تو یہ جو شکلیں ہم دیکھ رہے ہیں, اور آپ ان کی حال دیکھیں, کوئی شکاری, کوئی کھلاڑی, کوئی بیپاری, نعرے لگتے ہیں پیچھے, ان کی اپنی حالت دیکھیں کہ وہ چل نہیں پا رہے, کھڑے نہیں ہو پا رہے. آئی فون سے آنکھ بھی نہیں کھول سکتے کہ فون کھل جائے. وہ ملک کی قسمت کا آنکھ کھولیں گے, وہ ملک کا فریم ٹیڑھا سیدھا کریں گے جو خود ٹیڑھے ہیں. مطلب مرزا ہم کدھر جا رہے ہیں؟ 22 کروڑ لوگوں میں ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں. اگلے الیکشن میں نئے چہرے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ مجھے تو آزاد چہرے نظر آ رہے ہیں, اور آزاد جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آزاد چہرے. اچھا یہ بتائیں مولانا ہدایت الرحمان بلوچ صاحب کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ ظاہری بات ہے آپ ہو سکتا ہے آپ بھی لڑیں, کیا ارادہ آپ کا, لڑیں گے الیکشن؟ انشاءاللہ لڑیں گے. اچھا, تو آپ جب اگلا الیکشن لڑیں گے تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن کا ماحول پیدا ہو چکا ہے؟ نہیں, یہ بات صحیح ہے جو ابھی ساتھی بات کر رہے تھے, مایوسی تو کفر ہے. اللہ نے بھی کہا ہے کوئی آپشن نہیں ہے مایوسی, امید کا پیغام ہونا چاہیے. لیکن آج پاکستان میں مجھے بتائیں, پاکستان کے عوام کا کوئی مسئلہ ہو, کس جہاں عدلیہ سے امید ہے, پارلیمنٹ سے امید ہے, یہاں کے کسی ادارے سے امید ہے, کسی سرکاری دفتر سے امید ہے کہ ان کے مسائل حل ہوں گے, مہنگائی ختم ہو جائے گی, اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے
عدلیہ سے مایوسی کا اظہار کیوں کیا؟ کیونکہ آپ کو تو سپریم کورٹ سے ضمانت ملی ہے. سپریم کورٹ میں مجھے ضمانت جس ماحول میں ملی، اگر وہ ماحول نہ ہوتا تو مجھے سپریم کورٹ سے ضمانت نہ ملتا. جب ایک صوبے کے ضمانتوں کی برسات ہو رہی تھی اور بلوچستان والوں کو جو ہے نا اس کی ضمانتیں مسترد ہو رہے تھے، تو ایک چوائس بنا، اسی بیچ میں بھی آ گیا، ورنہ مجھے یقین تھا کہ مجھے نہ ملتا یہاں سے. تو آج یہ تو خود فائز عیسیٰ صاحب نے یا عدلیہ کا تمام ججز کا کانفرنس ہوا، انہوں نے سوال کیا کہ آپ کو عدلیہ پہ بھروسہ ہے، انصاف پہ؟ سب ججز نے کہا ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے. ججز خود اپنے نظام عدلیہ پر اعتماد نہیں کرتے تو پاکستانی عوام کیسے تو آپ کو اعتماد کیا کرے؟ لگتا ہے کہ اگر آپ الیکشن لڑتے ہیں گوادر سے اور آپ قومی اسمبلی میں آ جاتے ہیں تو کیا تبدیلی لے کے آئیں گے آپ؟ دیکھیں تبدیلی تو نہیں لا سکتے، لیکن اپنا منہ بند نہیں کرنا چاہیے، کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. پہلے آپ کہتے ہیں سب اچھا کا نعرہ تو مت لگائیں، قوم کی نمائندگی کریں، غریب کی نمائندگی کریں. تو آپ یہ جب ہم پارلیمنٹ میں نہیں ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں غریب کے ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اسلام خطرے میں ہے، قوم خطرے میں ہے. جب پارلیمنٹ میں وزارتوں پہ جاتے ہیں تو اسلام بھی محفوظ ہو جاتا ہے، مہنگائی بھی ختم ہو جاتی ہے، بے روزگاری بھی ختم ہو جاتی ہے، لانگ مارچ بھی ختم ہو جاتے ہیں. کم سے کم یہ تو ہم ایسا تو نہیں کریں گے کہ آپ پارلیمنٹ سے پہلے تو تمام خطرے میں ہوتے ہیں، جب پارلیمنٹ اور وزارتوں میں آ جاتے ہیں مہنگائی ختم ہو جاتی ہے. اور یہ آپ مہنگائی کا ذکر کریں، اور کل ہماری سینٹ جو ہے اس نے ایک بل منظور کیا کہ تمام جو سابق چیئرمین سینٹ ہیں ان کو جو پرکس اینڈ پریولیجز ملیں گی اس کی برسات کر دی، اور وہ جن پارٹیوں سے ان کا تعلق ہے ان پارٹیوں نے اس کو مسترد کر دیا. مصدق ملک صاحب، آپ کیونکہ سینیٹر ہیں تو یہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو 3-4 سابق چیئرمین سینٹ جو ہیں انہوں نے مل کر ایک بل پیش کیا، تو ساری پارٹیاں، ان کا تعلق حکومت سے، اپوزیشن سے، ساری اس کو سپورٹ کر رہی ہیں سوائے سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب. میں تو جی قطعاً اس کو سپورٹ نہیں کرتا. میں کل اتفاقاً کیونکہ یہاں پہ میٹنگز تھیں، اس میٹنگز کی وجہ سے میں اجلاس میں شریک نہیں تھا. اگر میں شریک ہوتا تو میں بالکل آواز اٹھاتا. یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے تو وہ بات سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا پیکج ہے جو ہم اپروو کر رہے ہیں. یعنی 20 نوکر رہیں گے تاحیات اور 12 گارڈز رہیں گے، تو کیا ہے یہ؟ مجھے تو یہ بات بالکل اب سمجھ میری نہیں آئی. انفارمیشن یہ ہے کہ اگر یہ قانون جو ہے یہ قومی اسمبلی میں پیش ہوگا تو اسپیکر راجہ پرویز اشرف ہی اس کو فائر کر دیں گے. جی میرے خیال میں یہ بالکل سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. مجھے نہیں سمجھ آئی، کیونکہ ہمارے وہاں پہ بڑے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آئی یہ کیسے نہیں، آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی اختلافات محض دکھاوا ہے، اپنے مفاد کے لیے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. نہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے. مجھے تو جو نئی چیز نہیں سمجھ آتی ہے، ہم وہاں پہ سینٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، یہ مجھے نہیں سمجھ آئی. اس کا کیا، اس کے پیچھے کیا چیز کار فرمائے مجھے نہیں سمجھ آئی. اس طرح کی آپ کوئی ریزنیبل ضرور آپ فریم ورک لے کر آئیں. جو ریزنیبل فریم ورک لے کر آنا ہے وہ یونیورسلی سب کے لیے لے کر آئیں. جیسے آپ نے ملازمین کی اگر 35% بڑھائی ہے تنخواہ تو کسی نے اعتراض نہیں کیا، سب کی بڑھائی ہے. اگر 30% بڑھائی ہے، اگر پینشنرز کی بڑھائی ہے تو کسی نے اعتراض نہیں کیا. اگر بسپ کا پروگرام آپ نے ایکسپینڈ کیا ہے اور 1.5 سال میں اس میں 160 یا 180% اضافہ کیا تو کسی نے اعتراض نہیں کیا نا. ایک ریزنیبل چیزیں ہونی چاہیے. تو یہ تو مجھے اس کی نہیں سمجھ آئی. اور یہ میں بڑا ریگریٹ کرتا ہوں کہ کل میں وہاں پہ موجود نہیں تھا جب یہ ٹیبل ہوا ہے. اور یہ کوشن بھی ہے کہ ٹھیک ہے یہ کام ایڈمنسٹریٹو اور ایگزیکٹو کے کام کرنے ہیں، مگر وہاں پہ بل آئے ہوتے ہیں اور بعض مرتبہ ایسا بل اگر پاس ہوتا ہے تو آئی ایم رسپانسبل فار دیٹ پارٹلی. اچھا، اب اس میں یہ بتائیں فیصل واٹا صاحب کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر جیسا کہ آپ نے کہا کہ الیکشن ہو جائے گا اس سال، تو الیکشن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پاکستان میں سٹیبلٹی آ جائے گی؟ اگر بہت سے سیاستدان جو ہیں وہ جیل میں ہوں گے، بہت سے سیاستدان الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، تو پولیٹیکل سٹیبلٹی تو نہیں آئے گی؟ سر دیکھیں، یہ تو آپ کی بالکل انالیسس ٹھیک ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اس طرح نہیں ہو سکتی، پاسبل بھی نہیں ہے. اور جو مکس چارٹ کا جو گن بلا آنے والا ہے وہ ہلا بھی نہیں سکتے، کوئی سلجھا بھی نہیں سکتے، کوئی ریزالو بھی پاکستان کے اندر نظر نہیں آ رہا چیزوں کا. اب آپ نے کل کی دن ہی دیکھا کہ پی ڈی ایم کے اندر جو شراکت تھی باقی پارٹیز کی، انہوں نے سارے مزے تو لے لیے، جہاز بھی اڑاتے رہے، گھومتے بھی رہے، منسٹریاں بھی لے لی، پیسہ بھی بنا لیا، سب کچھ کر لیا. اب آخری 15 دن میں کہہ رہے ہیں کہ ہم بجٹ کو تب ووٹ کریں گے جب آپ ہمارا یہ کریں گے، پنگا ڈال دیا، ایک لڑائی دکھائیں گے پبلک کے لیے. جیسے پبلک بہت بیوقوف ہے آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے کہ وہ لڑائی دے کے کہیں گی یہ پیپلز پارٹی الگ ہے، نون لیگ الگ ہے، مولانا الگ ہے. اب یہ مفادات کی گیم، پھر پہلے مفادات یوز کر لیا، اب اگلے مفادات کے لیے پھر پیچھے ہٹیں گے، پھر ایک دوسرے کے گریبان اٹھانے اور پکڑنے کی باتیں ہوں گی، پھر ڈرامے بازی کا سب ساتھ آ جائیں گے. تو اٹس ویری انفارچونیٹ. پاکستان کے اندر میرے خیال سے ووٹر، سپورٹر، آپ جیسے لوگ، ہم سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ 22 کروڑ لوگ اب یہ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ جو بوگس لیڈرز ہیں جو پچھلے 35 سال سے چلے آ رہے ہیں ان کو ریجیکٹ کریں, اور نئی پود اناڑی بھی اگر آ جائیں گے تو وہ کھلاڑیوں سے بہتر ہی ہوں گے, ورنہ یہی ہوتا رہے گا یہ بل پاس کر دو, وہ بل پاس کر دو, میری برات بڑھا دو. لیکن آپ ذکر کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی لڑائی کا, تو جو آپ کی سابقہ پارٹی ہے تحریک انصاف, اس میں بھی تو لڑائی چل رہی ہے نا. آج تحریک انصاف نے اسد عمر صاحب کو ایک چارج شیٹ جاری کر دیا ہے. ٹھیک ہے میر صاحب, میں تو سال سے جن شخصیت کا آپ نام لے رہے ہیں وہ سانپوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں. وہ پہلے 2 وکٹ کی 2 طرف کھیل رہے تھے, اب چاروں طرف کھیل رہے تھے, اور اتنی بری طرح ایکسپوز اور پکڑے گئے ہیں کہ پی ٹی آئی نے بھی ان کو برہنہ کر دیا سیاسی طور پہ. جو باقی ارد گرد ان جو وعدے تلافی کر کے وہ آئے تھے انہوں نے بھی برہنہ کر دیا ہے. تو ہی اسٹینڈنگ الون, اور یہ وہ آدمی ہے جس نے ایکچولی پارٹی کو تباہ کرنے میں, تحریک انصاف کے چیئرمین کو تباہ کرنے میں, پالیسیز میں تباہ کرنے سے, چائنا سے حالات خراب کرنے میں, ہر کام میں روڈ ایٹ آنے میں, کیونکہ یہ وزیر اعظم بننا چاہتے تھے اور عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی کو ریپلیس کرنا چاہتے تھے آج کے دن بھی. اور جو انہوں نے ملی جلی پریس کانفرنس کی تھی جیل سے آنے کے بعد, وہ یہ تھی کہ میں ٹیک اوور کر لوں گا اور میں ریپلیس کر دوں گا, ان کو پیچھے ہٹا دوں گا. اور میں نے اس وقت بھی جہاں بات چل رہی ہوتی ہے آپ کے جیسے لوگوں کے, میں نے ان سے کہا تھا کہ جو تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ اپنی جان دے سکتے ہیں, اپنا ڈرائیونگ سیٹ کسی کو نہیں دے سکتے. تو یہ سب لوگ ایکسپوز ہو گئے, اور ان کو تو گھر کا ووٹ بھی نہیں ملتا تھا. اگر آپ ان کی پریویس ہسٹری دیکھیں جہاں سے یہ آئے ہیں, جس انسٹیٹیوٹ سے آئے ہیں, وہاں بھی یہ شولڈر پروموشن انہوں نے کیسے لی, سسر کا کیا رول تھا. تو نالائق نکمے لوگ جو تھے جو 1 کروڑ گھر بنانے کی باتیں کر رہے تھے. آج سے پہلے ان کا نام نہیں لیا, آج کھل کے نام لے رہے ہیں. نام نہیں لیا میں نے ابھی بھی, نام تو آپ نے لیا ہے. اچھا نام نہیں لیا اچھا اچھا, اب آپ پریزیڈنٹ صاحب کا بھی رول دیکھیں. میں نے آپ کو لاسٹ پروگرام میں کہا تھا, میں وہ کلیئر بھی کرنا چاہتا ہوں. اب پریزیڈنٹ صاحب کا ڈرامے بازی, بے ایمانی, جھوٹی جو عارف الوی صاحب کی چل رہی ہے, دھوکے بازی جو اس نے چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ کی, میں آپ کو آخری اور چھوٹی مثال دوں گا, اس کا چیپٹر کلوز کر دوں گا. جب تقرری ہو رہی تھی چیف کی, تو ہم نے خبریں سنی کہ وہ تقرری کا سمری کا لیٹر لے کے تحریک انصاف کے چیئرمین کے پاس لاہور پہنچ گئے ہیں. وہ ایکچولی ہوا کیا تھا وہ پتہ ہے, وہ سمری تو اسی دن انہوں نے پاس کر دی تھی, اسی وقت جس وقت آئی انہوں نے سائن کرے پاس کر دی, کیونکہ وہ نہیں بھی کرتے تو 20 دن میں وہ اپلیکیبل ہو جاتی. وہ پاس کر کے وہ وہاں گئے یہ ڈرامہ کر کے, اور انہوں نے فون ملا کے اسپیکر پہ نئے چیف کو مبارکباد دی کہ میں نے سمری سائن کر دی ہے. مبارکباد دے کہا کہ آپ تحریک انصاف کے چیئرمین سے بھی بات کر لیں. تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کیونکہ میرے سپریم کمانڈر ہیں تو میں آپ سے مبارکباد دے رہا ہوں, باقی میرا کوئی تعلق سیاسی لوگوں سے نہیں ہے. انہوں نے ٹھک فون کاٹ دیا. تو جب اس حد تک بے ایمانی, جھوٹ اور بربریت ہو, ٹھیک ہے, منافقت ہو, تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں. تحریک انصاف کے چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں میں نے نام سنا ان کا, تو اس سے پہلے اسے کام لیتے رہے. جب وہ ڈی جی آئی آئے تھے تو کون تھا وہ آدمی, اور پریزیڈنٹ عارف الوی سائن کر کے دھول جھونکتے گئے کہ جی میں نے سائن نہیں کی, میں آپ کی جان لینے آ رہا ہوں, جو کہ وہ سائن پہلے اسی منٹ کر چکے تھے. پھر مبارکباد کا فون اسپیکر پہ دیا. کیا یہ بات درست ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو ان کو جس انفارمیشن کی بنیاد پر عمران خان صاحب نے ناراض ہو کے ان کے عہدے سے ہٹوایا تھا, وہ انفارمیشن دراصل ان کو جنرل فیض نے دی تھی کیونکہ وہ ڈی جی سی تھے؟ دیکھیے, جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں, انہوں نے تو جو شواہد اور جو چیزیں دی تھیں وہ تو بالکل 100% کریکٹ تھی. اس کے پیچھے لیکن وہ کلیکٹ تو جنرل فیض نے کی تھی. میرا نہیں خیال, اس وقت وہ ڈی جی سی نہیں تھے, وہ اے جی تھے. اے جی تھے, ہاں وہ اے جی تھے, ڈی جی سی نہیں تھے. وہ بھی پروموٹ ہو چکے تھے, وہ لیفٹنٹ جنرل بن چکے تھے, اور وہ اے جی تھے, ڈی جی ایسا بنے تھے. سو یہ مغالطہ ہے, وہ ڈی جی سی نہیں تھے. ہاں اسی لیے آپ نے کلیئر کر. ٹھیک ہے جی, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ فیلڈنگ اے جی, کچھ گھر کے لوگ, کچھ سانپ کیڑے, انہیں فیلڈنگ لگائی ہوئی تھی, جو میں نے ایک دن پہلے آپ کو پہلے بھی پروگرام انفارم کی ان کو. انہوں نے کہا میں بے ایمانی نہیں کروں گا اپنے ملک اور وزیر اعظم سے. اور جب وہ فارغ بھی ہوئے تو انہوں نے کہا اللہ پہ چھوڑ دو, تو اللہ نے ڈیوائن ہیلپ آ گئی ان کی, اللہ نے ان کو نواز دیا. لیکن میں آپ کو ضرور میرا ایک بات ضرور کہوں گا کہ یہ جو سانپ کیڑے تو سائڈ پہ ہونا شروع ہو گئے. جو چیئرمین تحریک انصاف کے کپڑوں سے بھی قریب لوگ ہیں, کپڑوں سے بھی قریب لوگ گھر کے, وہ بھی آپ کو اس سال کے آخر میں ان کے ساتھ نظر نہیں آئیں گے. اچھا, دیٹس ویری انفارچونیٹ. مولانا ہدایت الرحمان بلوچ صاحب, اب آپ دیکھیں کہ یہاں اسلام آباد میں لوگوں کے مسائل مختلف ہیں. وہ چیئرمین سینٹ جو ہے اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد 10 نوکر بھی چاہیے, گارڈ بھی چاہیے, اور لاکھوں روپیہ پینشن بھی چاہیے. یہ بتائیں کہ دور دراز علاقے جو ہیں, گوادر جس جگہ سے آپ کا تعلق ہے, آپ لوگوں کے کیا مسائل ہیں جس کی وجہ سے آپ کو مقدمات میں ملوث کر کے جیل بھیج دیا جاتا ہے؟ کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کا؟ جب یہ چیئرمین سینٹ بنے تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ بلوچستان کا ایک پسماندہ چاغی, جہاں لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہیں ہے,
इंशाल्लाह एक पसमानदा इलाके से हम चेयरमैन मुंतखब कर रहे हैं। तो ये चेयरमैन माशाल्लाह गरीबों के लिए तो उन्होंने बलूचिस्तान के लिए तो कुछ कानून साजी कुछ नहीं दिया। माशाल्लाह अपने रिटायरमेंट और अपने उस बकिया जो ज़िंदगी है मौत तक उसकी फ़िक्र है कि मुझे कितने मराहत कितनी मुलाजमतें चाहिए। आज बलूचिस्तान के लोग खुसूसन जो गवादर है, ये जो सेनेटर साहब बता रहे थे कि IMF आज सिर्फ मुझे क्यों कैद किया गया, मेरा जुर्म ये था कि वहाँ मेरे कोस्टल आईओ पे रोज़ाना 20 करोड़ चेक पोस्टों पे भत्ता लिया जाता है, कौमी ख़जाने में नहीं जाएगा। मेरा जुर्म ये है कि कौमी ख़जाने में जमा करे ना, मुझे फ़ायदा हो, लेकिन मेरा जुर्म ये है कि मैं कहता हूँ कौमी ख़जाने में जमा होना चाहिए तो मुझे मार रहे हैं कि आप क्यों कह रहे हैं कौमी ख़जाने में, हम तो 20 करोड़ रोज़ाना भत्ता खाएँ। ट्रॉलर साहिल बलूचिस्तान दुनिया में छोटे साहिल हैं, 750 किलोमीटर बलूचिस्तान का साहिल है, छोटे 300 किलोमीटर साहिल वाले मुल्क तरक्की याफ्ता हैं। तो मेरा 750 किलोमीटर साहिल डाकुओं के आपने हवाले किया है, या ऐसे आपको वसाइल नहीं मिल सकते हैं वफाक को, मुल्क को, कौमी ख़जाने को, आप क्यों डाकुओं के हवाले किया है। इस पे हम कहते हैं भाई डाकुओं को छोड़ो, डाकुओं पर हमला नहीं करेंगे, मुझ पर करेंगे, माहीगीर को कहेंगे मुझे डाकुओं से पनाह दे दो। इसी तरह ये बदतरीन जुल्म है आज बलूचिस्तान में, वसाइल की कमी नहीं है, करप्शन ने, कमीशन खोरी ने, बंदर बांट ने, मुग़ल बादशाहों की तरह हमारे उज़रा, हमारे मेंबरान, मुग़ल मेरा बेटा, मेरे ख़ानदान, मेरे मराहत, मेरी तनख्वाह, मेरी मुलाज़मत। इलाके के लोगों के पास पीने का साफ पानी है? पानी नहीं है, बिजली नहीं है। आज भी गवादर वाले बुखार के इलाज के लिए कराची जाते हैं। मैं गवादर का शहरी हूँ, मैं बुखार के इलाज के लिए कराची जाता हूँ। आज भी जो कहते हैं कि सिपैक का माथे का झूमर है, रीढ़ की हड्डी बलूचिस्तान है। अभी भी एक बच्चे को मेरे सांप ने काटा है, अभी पिछले महीने, इंजेक्शन ग्वादर में नहीं था, मेरा बच्चा फौत हुआ है। अच्छा। आज इस महीने। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जो वज़ीर आज़म साहब हर महीने आते हैं, VIP विज़िट होते हैं, बुलंद बांग दावे होते हैं, मेरा बच्चा इसलिए फौत हो रहा है कि वो इंजेक्शन नहीं है, इसलिए फौत हो रहा है कि वहाँ डॉक्टर और इलाज नहीं है। ये बिल्कुल झूठ हैं दावे, बिल्कुल बददियानती है, जुल्म है, जबर है। और ऐसा माशाल्लाह वज़ीर आला CM साहब हम पे लाया गया है, हम बलूचिस्तान वालों को तो पता नहीं है कब जागता है। अच्छा, आपको पता ही नहीं है? जी हाँ, जागने का पता नहीं है। तो मुझे अब ये बताया गया कि आपने एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। मुसद्दिक मलिक साहब, देखें कि इस्लामाबाद में जो लोग बैठे हुए हैं उनके क्या मसाइल हैं, और जो एक गवादर से एक बलोच आपके साथ बैठा हुआ है उसके क्या मसाइल हैं। तो ये जो बहुत ज़्यादा एक फ़र्क है लोगों के अंदाज़े फ़िक्र में, उनकी ज़रूरियात में, और ये आपको नहीं लगता कि ये एक गैप है जो फिल करना बहुत ज़रूरी है? जी, मैं तो समझता हूँ कि इसको फिल किए बगैर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपके पास चारा नहीं है कि आप फिल इसको ना करें। अब आज जो इतने ऐलानात किए गए हैं, अगर आप उसमें हिस्सादारी देखें तो सबसे बड़ा हिस्सा आपको बलूचिस्तान का नज़र आएगा। आज क्या बात हुई है? आज ये कहा गया है कि ट्रिलियंस डॉलरों में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के असासे जो हैं वो बलूचिस्तान में हैं, और हम वो दौलत जो है उसे अनलीश करेंगे। आज ये ऐलान किया गया मिनरल्स के हवाले से, माइनिंग के हवाले से। हमने जो रिकोडिक में काम शुरू करवाया है उसके अंदर शर्त ये रखी है कि काम शुरू, फिजिबिलिटी भी शुरू होने से पहले कम्युनिटी के अंदर वो इन्वेस्ट करेगी कंपनी। तो जो कंपनी है इस वक्त वो ऑलरेडी वहाँ पे हस्पताल खोल रही है, ऑलरेडी वहाँ पे स्कूल खोल रही है, ऑलरेडी वहाँ पे पानी लाने का इंतज़ाम कर रही है, क्योंकि हमने ये उसको पर शर्त लगाई है कि वो तो बाद की बात है कि फिजिबिलिटी क्या होगी और खुदाई किधर से होगी और किस इलाके में होगी। पहले जो हिस्सा इन लोगों का है, जहाँ से आप ये मट्टी निकाल रहे हैं जो सोना है, पहले आप उनका हक अदा करें। उसका जो CEO उन्होंने अपॉइंट किया वो भी बलोच, वो भी उस इलाके से ताल्लुक़ रखता है। तो हमारी कोशिश तो ये है कि सारी एम्प्लॉयमेंट जो है वो वहाँ के रहने वाले लोगों को मिले। हमारी कोशिश तो ये है कि जो वहाँ पे जाए पहले वो हक अदा करे। वहाँ पे रहने वाले लोगों को एम्प्लॉयमेंट उस वक्त मिलेगी जब उनके पास स्किल होगी, स्किल उस वक्त होगी जब उनके पास एजुकेशन होगी। वहाँ पे तो स्कूल और कॉलेज ही नहीं है। जी बिल्कुल, पूरा इंतज़ाम जो है, मैं अगर आप जब चाहें प्रोग्राम कर लें, जब चाहें आप प्रोग्राम कर लें, मैं आपको पूरा प्रोग्राम ट्रांसफॉर्मेशन का इलाके की जो पहले शुरू होगा, माइनिंग बाद में शुरू होगी,
اچھا علاقے کی ٹرانسفارمیشن پہلے شروع ہوگی. اس کے اندر جن ان کو لایا جا رہا ہے وہ وہ انڈس ہسپتال ہے شاید, ان کو لایا جا رہا ہے وہ اس ہسپتالوں کے لیے اور کلینکس کے لیے. یہ ریکارڈک کے جو پورا علاقہ ہے جی وہاں پہ. اور دوسری طرف یہ جو آپ کے یہ بہت بڑی تنظیم ہے اسکولوں کی, سب سے زیادہ کریڈیبل, نام بھولتا ہوں میں, بہت بڑا این جی او ہے, انہیں لایا جا رہا ہے کہ وہ اسکول کھولیں گے, اسکلز ڈیولپمنٹ پروگرام ہوگا, ہسپتال کھولیں گے, کمیونٹی ڈیولپ ہوگی. یہ سب پہلے ہوگا اور مائننگ بعد میں ہوگی. اور بالکل اسی طرح ہم نے ہدایت کی, ہماری ایک کمپنی ہے, پرسوں چوتھ میٹنگ ہوئی جس میں چیئرمین سینٹ بھی تھے, وہاں پہ تو انہوں نے بہت سپورٹ بھی کیا. یہ کہا گیا ہے صاف شکل میں کہ اس 30 تاریخ سے پہلے پیسے ادا کیے. لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بلوچستان میں ایک فیئر اینڈ فری الیکشن ہو اور صحیح جینون نمائندے الیکٹ ہو کے آئیں. یہ بات تو 100% ٹھیک ہے. ایسے لوگ نا چیف منسٹر بن جائیں جن کو الیکشن میں 400-500 ووٹ ملتے ہیں. دیکھیں اس کے علاوہ وہ دیکھیں, اور 100 بھی رہا, یہ تو بات 100% صحیح ہے کہ اگر آپ الیکشن فج کر دیں گے تو پھر لوگ کس کو اکاؤنٹیبل رکھیں گے. یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں ابھی, آپ نے یہ بات بالکل ٹھیک ہے, میں 100% ان کو سپورٹ کرتا ہوں. انہوں نے جو اشرافیہ کی بات کی, آپ میرے پاس آئیں, میں آپ کو فائلیں دکھاؤں, ہر فائل کے اندر اشرافیہ لکھا ہوا ہے, ماتھے کے اوپر بھی, آخری صفحے کے اوپر بھی. لیکن آپ کسی کو بولیں ایک فائل آپ گزار کے دکھائیں. ابھی ہمیں 1 سال ہو گیا نا, تو ہم کہتے ہیں کروا کے دکھائیں کام. اچھا, تو یہ جتنے کام ہوئے ہیں, ہم نے سرکولر 6 مہینے میں اپنے جو کنویں ہیں ان کا سرکولر ڈیٹ ختم کیا ہے, 6-7 مہینے میں ختم کیا ہے. ہم نے جو بل ہے جس کو ٹیرف کہتے ہیں وہ امیر کا اور غریب کا علیحدہ کر دیا ہے. امیر آدمی دگنے سے زیادہ پیسے دیتا ہے وہی گیس استعمال کرنے کا جو غریب آدمی دیتا ہے. ہم نے آپ سے وعدہ کیا کہ ہم تیل لے کر آئیں گے, روس کا تیل آ گیا آپ کے سامنے. ہم نے آپ کو کہا سستی گیس لے کر آئیں گے, ابھی آذربائیجان سے معاہدے کی تمام شرائط ہم طے کر کے آ گئے ہیں. یہ ایسی باتیں نہیں کہ ہوں گی, یہ باتیں 11-12-14 مہینے میں ہو چکی ہیں. یہ جو ہماری ریفائنری ہے اس کی پالیسی اپروو ہو گئی ہے. اس کے لیے ہم ایک جی سی سی کے ملک سے بڑی ایڈوانس سٹیجز کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. $10 بلین کی انویسٹمنٹ ہے, اس میں بھی ایک جگہ جو سوچی جا رہی وہ بلوچستان ہے. اچھا, تو جب یہ تمام انویسٹمنٹس بلوچستان میں ہوں گی اور ہم اکاؤنٹیبل کریں گے انویسٹ کرنے والے لوگوں کو کہ پہلے کمیونٹی اس کے بعد انویسٹمنٹ. اچھا بابر صاحب, اتنی اچھی باتیں بتا رہے ہیں مصدق ملک صاحب, تو آپ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ ان کی حکومت جیسی بھی ہے لیکن اس نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے تو بچا لیا ہے؟ دیکھیں میرے صاحب, پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا, یہ بڑی مہربانی ہے, اللہ کی رحمت ہے. اب وہ انہوں نے بچایا کہ انہوں نے بچایا تو مجھے اور آپ کو زیادہ پتہ ہے, مصدق صاحب کو بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے, اس کو ویل لیفٹ کر کے یہی ہے نا, روس تو یہی گئے تھے نا تیل کا. آخری 15 دن پہلے روس سے تیل لے کے گئے, جبکہ $46 کا جو بار تھا وہ تو پہلے دن سے نہیں تھا. تو اگر پہلے 1.5 سال 1.25 سال پہلے لے آتے, سال پہلے لے آتے, تو جاتے 15 دن پہلے اگر لے آئے تو کیا لے آئے؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل. ہماری پہلی میٹنگ جنوری میں ہوئی ہے, ہمارا کارگو جو ہے وہ مئی میں سیل کر گیا ہے. آپ جنوری سے لے کے مئی تک کا گن لیں ٹائم, اور مجھے آپ بتائیں کہ کون سا پاکستان نے کانٹریکٹ کیے جو سٹارٹ ٹو فنش جنوری سے لے کے اپریل تک جو ہے وہ کانٹریکٹ کر کے مئی میں تمام معاملات طے کر کے کہ شپنگ کیسے ہوگی, پیسے کیسے دیں گے, انشورنس کہاں سے ہوگی, کس جگہ پہ ایک جہاز سے دوسرے جہاز پہ مال اترے گا, اور مئی میں چلا دیا جہاز اور جون میں اتر گیا. تو اس میں کون ہے؟ اس میں میں گیا تھا, میرے ساتھ سیکرٹری صاحب گئے تھے, آپ بتا دیں کوئی اور وہاں پہ جا کے ڈیل کر کے آیا. ابھی تو یہ تو ہمارے اکنامکل پرابلمز ہیں, ایشوز ہیں پاکستانی قوم کے. ابھی یہ پاکستان کا بڑا مسئلہ نہیں, پاکستان کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 2 بچے اپنے اپنے والد سے ضد کریں کہ پاکستان ملک جو ہے وہ ہماری جاگی کارپوریشن ہے, پرائیویٹ لمیٹڈ ہے, اس میں اس بار ہمیں وزیر اعظم بننا ہے. ابھی مسئلہ پاکستانیوں کا نہیں, پاکستانیوں کا بھی مسئلہ حل ہوا ہے, یا پاکستانیوں کا بھی 2 بچے جو پاکستان میں ہیں, تو 2 بچے پاکستان سے باہر بھی, وہ تو وزیر اعظم کی خواہش بھی نہیں کر رہے نا. جو یہاں ہیں وہی کر رہے ہیں نا, ڈیڈی ہمارا پاکستان ہے, پرائیویٹ لمیٹڈ ہے, ہمیں بنا دیں. اور سارے ڈیڈی بھی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر یہ ملک کا تسلسل رہے گا, یہ اسٹائل آف گورننس رہے گی. لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ دونوں بچوں کے جو ڈیڈی ہیں وہ تو کافی عرصہ جیل میں انہوں نے گزارا, ٹھیک ہے, تو جو تیسرا ڈیڈی ہے اس کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہو گئے ہیں, وہ گرفتار بھی ہو جائے گا؟ انفارچونیٹلی میر صاحب جو ان کے ارد گرد کے لوگ تھے انہوں نے اس جگہ تک ان کو لے گئے اور ان سے وہ کام کرا لیا, وہ اس کے خود ذمہ دار ہیں. اور نیچرلی جو آدمی غلطی کرتا ہے, قانون سے باہر جاتا ہے اور غلط کام کرتا ہے, اس کی سزا تو ہوتی ہے, تو وہ سزا تو ہوگی, سزا ہوگی 100% ہوگی. تو اگلے الیکشن میں چیئرمین تحریک انصاف خود حصہ نہیں لے پائیں گے؟ میرے خیال سے کوئی بھی نہیں لے پائے گا.
कोई भी नहीं ले पाएगा, कोई भी नहीं ले पाएगा। कोई हाँ, भी मतलब वो इस्तेकाम पाकिस्तान, कुछ परवेज़ खटक साहब के एक ग्रुप बन जाएगा, 2-4 और ग्रुप बन जाएंगे, वो सब ग्रुपों की सूरत में आएंगे, टोलों की सूरत में आएंगे। तो वो मैंने पहले दिन आपको कहा था कि MKM पाकिस्तान और MKM दूसरे की तरह ये पार्टी अब चलेगी। अनफॉर्चुनेटली किया है। कुछ लोग अभी भी चाह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो चीफ चेयरमैन PTI हैं वो हट जाएं। कुछ KPK से भी कोशिश हो रही हैं, नाकामी होगी उनको, तो वो डूबेंगे, सबको ले डूबे वो। तो इसका मतलब यह है कि PTI की जो सरबराही है उसके लिए परवेज़ खटक साहब भी उम्मीदवार हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी कुछ चाहते हैं, असद उमर साहब नाकाम हो गए हैं, को 3-4 उम्मीदवार हैं। देखिए, परवेज़ खटक साहब तो मोस्ट लाइकली एक अच्छा नाम है जिसने बड़ी ईमानदारी से काम किया, मसले सॉल्व करने के लिए उसने अच्छा रोल प्ले किया, ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। लेकिन वो एक टोले को हेड करेंगे। तहरीक इंसाफ को मुझे नहीं लगता, मुश्किल होगा कि वो हेड करेंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। मौलाना हिदायतुर्रहमान बलोच साहब, ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि अगर अगले 4-5 महीने में इलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद पाकिस्तान में इस्तेकाम आ जाएगा? जो हमारे भाई बता रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बच गया, क्या गरीब बच गया? मैं माहीगीर का बेटा हूँ, मैं तो डिफ़ॉल्ट हो गया, मेरा घर डिफ़ॉल्ट हो गया। महंगाई ने तो मेरा कमर तोड़ दी है, मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, मैं रोटी मेरे दस्तर से बाहर है, मेरा चूल्हा तो बुझ गया है। मुल्क किसका नाम है? क्या अशराफिया का नाम है? यानी वो चेयरमैन सेनेट का नाम है? असम्बली में बैठे हुए लोगों का नाम है? मैं तो डिफ़ॉल्ट कर चुका हूँ, गरीब तो डिफ़ॉल्ट कर चुका है, माहीगीर, मजदूर, आम लोग डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, वो तो खुदकुशियों पे आ गए हैं। हमें अगर खुदकुशी लोग नहीं कर रहे हैं, ये कुछ वजूहत हैं जिसकी वजह से नहीं, वरना यूरोप से ज़्यादा यहाँ होता। ये लोग सिर्फ पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा है तो हम तो समझते हैं अहले बलूचिस्तान कि अशराफिया का नाम पाकिस्तान है, मेरा नाम पाकिस्तान नहीं है, गरीबों का नाम पाकिस्तान नहीं है। डिफ़ॉल्ट नहीं हो, आबाद हो रहे हैं, अरबपति करोड़पति बन रहे हैं। मेरे ख्याल में आपने जो सवाल किया कि इस्तेकाम कैसे आएगा, इस्तेकाम कानून पे अमल दरामद होगा। अदलिया अपना काम करें, सियासत ना करे, इस्टेब्लिशमेंट अपना काम करे, सियासत ना करे, इलेक्शन कमीशन अपना काम करे, सियासत ना करे, पार्लियामेंट अपना काम करे, कोई रबड़ स्टेप ना बनाए, किसी के हाथों इस्तेमाल ना हो। चेयरमैन सेनेट, ये अभी बताया मुझसे, सेनेट ने कानून पास किया है बगैर पढ़े, उसके बाद तो हम किस पे यकीन करें कि इतने बड़े दिमाग, हम कहते हैं बड़े दिमाग, ब्रेन हमने सेनेट में बैठे हुए हैं कि मुल्क के लिए कानून साजी करेंगे, वो कानून पास करने के बाद उनको पता चलता है कि इसमें क्या लिखा है। अच्छा, तो जो आइन पर अमलदारी है, इससे भी हमारे कुछ मसाइल तो हल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, 100%। तो आइन ये कहता है कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ ना की जाएँ, अगर किसी को गिरफ्तार किया है तो उसको 24 घंटे में अदालत में पेश किया जाए। जी बिल्कुल ऐसा तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट के एक मोअज़्ज़ज़ मेंबर अली वज़ीर साहब जो हैं, उनको कल से FIA ने गिरफ़्तार किया हुआ है, अभी तक अदालत में पेश नहीं किया। जी मेरे पास उसकी तफसील नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आइन की पासदारी होनी चाहिए, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए। जब आइन की पासदारी में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगी तभी हम आगे चलेंगे। और जिसके ऊपर आइन ये भी कहता है कि अगर आपके ऊपर कोई केस है तो उसको फेस करें, आपके ऊपर सच केस होना चाहिए, उसकी एक तहकीक बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए। अदालत में जैसे हमारे भाई कह रहे थे, मुकदमे चलने चाहिए और लोगों को एतमाद होना चाहिए कि इंसाफ मिलेगा। अगर ये सिलसिला चलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर इन चीज़ों के अंदर हमने कोई शुरू कर दिया, एक्सेप्शंस लेनी शुरू कर दी, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे जाना। 3 महीने के बाद पाकिस्तान कैसा होगा? 3 महीने तो नहीं, मेरे ख्याल 4-5 महीने बाद आप सवाल करें। 3 महीने के बाद इलेक्शन का ऐलान हो चुका होगा? अक्टूबर, नवंबर, शायद दिसंबर। अच्छा, हाँ। तो इलेक्शन जब हो जाएगा तो उसके बाद स्टेबिलिटी आ जाएगी? सर, जो हाल हमारा आज है वही हाल हमारा आपने आगे अभी होगा। कहा ना शुरू में कि कुछ आज़ाद चेहरे, यानी कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ने वाले लोग वही फैसला करेंगे कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट किसकी बनेगी, और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली। जी, तो इससे फिर स्टेबिलिटी आ जाएगी? आनी चाहिए। कैसे आएगी स्टेबिलिटी जब वज़ीर आज़म जो है वो 25-30 आज़ाद उम्मीदवारों की हमायत का मोहताज होगा और वो चाहेंगे तो वज़ीर आज़म बनेगा। 25-30 जो आज़ाद होंगे वो मुखलिस होंगे पाकिस्तान के, वो उस प्राइम मिनिस्टर को काम करने पर मजबूर करेंगे। अब वो
فری رن کسی کے پاس نہیں ہوگا. ان آزاد ایم این ایز میں ایک فیصل واڈا بھی ہوگا. پتہ یہ تو اللہ کو پتہ ہے میر صاحب. سب آپ بتا چکے ہیں, سب کچھ آپ کے چہرے پہ سب کچھ نظر آ رہا ہے. اور یہ 25-30 نہیں ہے, لگتا ہے کہ یہ 30-40 ہوں گے. 45 ہاں شاید 45. چلیں اچھا کیا آپ نے فگر بھی بتا دی, تو بہت بہت شکریہ آپ کا فیصل واڈا صاحب. صدیق ملک صاحب, کافی انفارمیشن مل گئی آپ کو. اگلا جو وزیر اعظم ہے اس کو قومی اسمبلی کے 45 آزاد ایم این ایز کی اگر حمایت ملے گی تو وہ وزیر اعظم بنے گا. ہر ایم این اے کے لیے کام کریں گے, اس کا علاقہ ڈیولپ ہوگا تو ملک ترقی کرے گا. حرج کیا ہے اس تو یہ بتا دیجیے گا شہباز شریف صاحب کو 45 آزاد ایم این اے ہوں گے. اور مولانا ہدایت الرحمان بلوچ صاحب, آپ کے لیے ہم دعا گو ہیں. آپ نے آج صرف اپنے علاقے کے لوگوں کا نہیں, پاکستان کے تمام غریب عوام کا مقدمہ جو ہے وہ سب کے سامنے رکھا کہ پاکستان الحمدللہ ڈیفالٹ سے بچ گیا, لیکن آپ اور آپ کے بہت سے جو غریب ہم وطن ہیں وہ ڈیفالٹ سے نہیں بچ سکے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.